ناظرین، اس آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے اور ان کی تبلیغ سے لے کر کشتی بنانے تک اور پھر عذاب الہی کے نازل ہونے تک کا مکمل واقعہ۔ ناظرین، قرآن مجید حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بہت سی آیات میں گفتگو کرتا ہے اور مجموعی طور پر قرآن کی 29 صورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا نام 45 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ نقل و مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کا نام عبد الغفار، عبد المالک یا عبد العالی تھا، اور نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ سالہ سال اپنے اوپر یا اپنی قوم کے اوپر نوح گیریاں کرتے رہے۔ آپ کے والد کا نام عبد اللمد یا الامد تھا۔ آپ کے دادا کا نام پرتو شیخ اور پردادا کا نام حضرت ادریس علیہ السلام تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 300 سال تک اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے، مگر ان کی قوم نے ان کی دعوت قبول نہ کی اور چاہا کہ ان پر نفرین کریں۔ اس وقت ان پر طلوع آفتاب کے قریب آسمان اول کے فرشتوں میں سے 2000 گروہ نازل ہوئے اور عظمائے ملائکہ میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سب آسمان اول کے فرشتے ہیں اور آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی قوم پر نفرین نہ کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اچھا، میں نے ان کو 300 سال تک مہلت دی۔ 300 سال مکمل ہو گئے تو وہ آپ پر ایمان نہ لائے، تو آپ نے پھر سے نفرین کا ارادہ کیا۔ پھر سے دوسرے آسمان سے 2000 گروہ فرشتوں کے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آسمان دوم سے قبائل ملائکہ کے 2000 فرشتے ہیں اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں اس لیے کہ آپ سے التجا کریں کہ آپ اپنی قوم پر نفرین نہ کریں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، 300 سال اور ان کو مہلت دی جائے، اور پھر جب 300 سال تمام ہوئے اور وہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کا ارادہ کیا۔ سورۃ ہود آیت نمبر 36۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان کے علاوہ آپ کی قوم میں سے کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہذا یہ لوگ آپ سے جو کچھ کرتے ہیں آپ ان سے رنجیدہ نہ ہوں۔ سورۃ نوح آیت نمبر 26-27۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، روئے زمین پر بسنے والے کفار میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور یہ لوگ بدکار اور کافر اولاد ہی پیدا کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ کھجور کے درخت بوئیں۔ آپ نے درخت لگانا شروع کیے۔ آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ ایسا بوڑھا شخص جس کی عمر کے 900 برس گزر چکے ہیں اور وہ کھجور کے درخت لگا رہا ہے، پھر آپ کو پتھر مارتے تھے۔ اسی طرح 50 برس گزرے اور کھجور کے تمام درخت بڑے اور مضبوط ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان درختوں کو کاٹیں۔ آپ کی قوم پھر سے آپ کا مذاق اڑانے لگی۔ جب کھجور کے درخت اتنے بڑے ہو گئے تو اس بوڑھے شخص نے تمام کھجور کاٹ ڈالے۔ اس کی عقل ختم ہو گئی ہے اور پیری اس پر غالب آ گئی ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 38 تا 39۔ اور وہ نبی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ جب ان کی قوم کے سرداروں میں سے کوئی وہاں سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل ہم اسی طرح تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ عن قریب تمہیں علم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو تمہیں رسوا کر دے گا اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تعلیم پر مامور فرمایا۔ غرض کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ، چوڑائی 800 ہاتھ اور اونچائی 80 ہاتھ تھی۔ ہاتھ سے مراد کہنی سے لے کر درمیانی انگلی کا آخری حصہ ہوتا ہے اور یہ تقریباً آدھا میٹر ہوتا ہے۔ اسی طرح کشتی کی لمبائی تقریباً 600 میٹر، چوڑائی 400 میٹر اور اونچائی 40 میٹر تھی۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، کشتی بنانے میں میری مدد کون کرے گا؟ خدا نے وحی فرمائی
کہ اپنی قوم کے درمیان اعلان کرو جو آپ کی مدد کرے گا اس کشتی کی کوئی چیز تراشے گا تو وہ چاندی سونا بن جائے گی۔ نوح علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو لوگ کشتی بنانے میں آپ کے ساتھ ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ مذاق بھی کرتے جاتے تھے کہ جنگل میں کشتی بنا رہے ہیں۔ جب خدا نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو 40 سال پہلے ان کو عورتوں کو بانجھ کر دیا، پھر ان میں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے سے فارغ ہوئے تو خدا کے حکم سے آپ نے سریانی زبان میں ندا کی، جس کو سن کر تمام چپ آئے اور جانور حاضر ہوئے۔ آپ نے ہر حیوان کا جوڑا کشتی میں داخل کیا۔ آپ کی 950 سالہ تبلیغ کے نتیجے میں دنیا کے تمام لوگوں میں سے صرف 180 اشخاص آپ پر ایمان لائے تھے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 40۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے حکم دیا، اے نوح علیہ السلام، ہر جوڑے میں سے 2 کشتی میں سوار کرو، اپنے گھر والوں میں سے بھی سوائے ان کے جن کی بات پہلے ہو چکی ہے، اور ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لا چکے ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ کشتی مسئلے کوفہ میں تیار کی گئی۔ جب وہ دن آیا جب خدا ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ تنور میں جو مسجد کوفہ میں موجود ہے روٹی پکا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام کشتی میں وہ جگہ جو جانوروں کے لیے مقرر تھی ان کے لیے چیزیں اکٹھی کر رہے تھے۔ اسی دوران زوجہ نوح علیہ السلام نے آواز دی کہ تنور سے پانی ابل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے تنور میں مٹی ڈالی اور مہر لگائی تاکہ پانی باہر نہ آئے، پھر تمام جانوروں کو کشتی میں داخل کیا، پھر تنور کے پاس آئے، مہر ہٹائی اور پھر نکالی۔ آفتاب چھپ گیا کہ قطرہ قطرہ پانی برسے، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ القمر آیت نمبر 11 تا 13۔ پھر ہم نے زوردار بارش سے آسمان کے دریا کھول دیے اور زمین کو شگافتہ کر کے چشمے جاری کر دیے، اور دونوں پانی اس مقام پر مل گئے جو مقدر ہو چکا تھا، اور تختوں اور کیلوں والی کشتی میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو سوار کیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے فرمایا، کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کشتی کے چلنے اور رکنے کے درمیان ذکر اذکار کرتے رہنا یا بسم اللہ کہتے رہنا۔ کشتی چلنا شروع ہوئی۔ نوح علیہ السلام اپنے کافر بیٹے کو دیکھتے جو پانی میں کھڑا نیچے گھستا جاتا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے سوچا، بلند پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اور وہاں پر پناہ لیتا ہوں جو اس کو پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رکھے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج خدا کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا رحم فرمائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، پالنے والے یقیناً میرا بیٹا میرے عہد سے ہے، مگر تیرا وعدہ سچا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرا بیٹا عہد سے نہیں ہے، لہذا وہ سوال نہ کرو جس کا تم کو علم نہیں ہے، بس خاموش رہو۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ان سے فرمایا، ان کے درمیان موج خال ہو گئی اور قوم نوح علیہ السلام غرق ہو گیا۔ کشتی مڑی یہاں تک کہ پانی نے اس کو تھپیڑا دیا تو خانہ کعبہ کی طرف پہنچی، اس کا طواف کیا، کیونکہ باقی تمام چیزیں خانہ کعبہ کے علاوہ غرق ہو چکی تھیں۔ خانہ کعبہ کا بیت العتیق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ تمام چیزوں کے غرق ہونے کے باوجود محفوظ رہا۔ غرض 40 روز تک آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے چشمے ابلتے رہے۔ کشتی اس قدر بلند ہو گئی کہ آسمان سے جا ملی۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے اور کہا، یا رحمان ارت گن، یعنی پروردگار احسان فرما۔ اس وقت خدا نے حکم دیا کہ اے زمین پانی کو کھینچ لے، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 44۔ یعنی کہا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لے اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ جو پانی زمین سے باہر آیا تھا وہ زمین نے اسے جذب کر لیا، مگر آسمان کا پانی جذب نہ کیا، کیونکہ خدا نے اسے اپنا پانی جذب کرنے کا حکم دیا تھا۔
تو آسمان کا پانی زمین کے اوپر ہی ٹھہر گیا اور کشتی چوٹی پر ٹھہری جو اصل میں ایک پہاڑ ہے۔ پھر خدا نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین والے پانی کو ان دریاؤں میں ڈالو جو دنیا کے گرد خلق کیے گئے ہیں۔ پھر خدا نے نوح علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی۔ سورۃ ہود آیت نمبر 48۔ کہا گیا نوح علیہ السلام اترو ہماری سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر اور آپ کی جماعت پر آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ 80 مومن جو کشتی میں سوار تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ اترے اور مدینہ السمانی کی راہ لی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی آپ کے ساتھ سوار تھے۔ روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی کشتی پورے 6 ماہ سرگرداں رہی۔ جب پانی زمین سے خشک ہوا تھا تو شہروں کی بنیاد ڈالی اور اپنی اولاد کو آباد کیا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ مزید ایسے واقعات والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔